بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن۔ ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح اسم کے تین اعراب ہوتے ہیں بالکل اسی طرح فعل بھی تین اعراب ہوں گے۔ اسم بھی مرفوع منصوب مجرور ہوتا ہے تو فعل مرفوع منصوب اور مجزوم ہوتا ہے۔ مرفوع اور منصوب ہم پڑھ چکے ہیں، مرفوع ہم پہلے سے پڑھ رہے تھے، منصوب جو ہے مرفوع فعل کی اصل حالت ہوتی ہے، اور فعل مضارع منصوب جو ہوتا ہے وہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ جس لفظ کے شروع میں 6 ناصبات فعل میں سے کوئی لفظ آ جائے، یعنی کہ یہاں شروع میں لن آ جائے، ان آ جائے، کئی آ جائے، یا لام کئی اور اذن کو میں نے کہا تھا رہنے دیں، لام کئی آ جائے یعنی لی آ جائے، یا حتی آ جائے، تو اس وقت یہ سارے کے سارے جو ہیں افعال ان کے اندر منصوب ہو جاتے ہیں۔ لن جو آتا ہے یہ نافیہ ہے تاکید کے ساتھ اور صرف مستقبل کے ساتھ معنی کو خاص کر دیتا ہے۔ ان جو ہے یہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اور لام کئی کا اندر معنی ہوتا ہے تاکہ، حتیٰ کے معنی حتیٰ کے معنی ہوتا ہے، اور اس کی ہم نے یہ مثالیں پڑھی تھیں۔ اس کے بعد آج کے سبق میں فعل مضارع مجزوم کے متعلق پڑھیں گے، یعنی تیسرا اعراب جو ہے جس میں فعل مضارع مجزوم جزم سے نکلا ہے۔ جزم آپ جانتے ہیں یہ سکون کو کہتے ہیں، جب حرف مجزوم اور ساکن اور سکون اور جزم یہ ایک ہی چیز ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو ویسے سیغے ہیں ہمارے پاس، یہ 3 روز میں نے بنا لی ہیں۔ پہلی روز میں آپ دیکھیں یذہب، تذہب، اذہب، نذہب۔ تذہب 2 دفعہ آیا ہے، اور اصل میں تھا یذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو۔ جب ہم نے فعل مضارع منصوب بنایا تو منصوب میں یذہبا، تذہبا، اذہبا، نذہبا بنایا تھا۔ اب فعل مضارع مجزوم ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا سوائے اس کے شروع میں یہ جو جزم ہے، زبر تھی، زبر یا پیش کو جزم سے کنورٹ کر دیں گے، یذہبو سے یذہبا، یذہب، اور تذہبو سے تذہب، اذہبو سے اذہب، نذہبو سے نذہب، بس۔ دوسرا یذہبا، تذہبا، اس میں یہ خفیف ہوا ہے، اور اسی طرح ہی جس طرح وہاں پہ فعل مضارع میں ہوئی تھی تخفیف اس کی، اسی طرح مضارع منصوب میں ہوئی تھی، اسی طرح اس بھی یہاں تخفیف ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر یہ تینوں جو ہیں یذہبنا، تذہبنا، یعنی مونس کے غائب مونس، جمع مونس، اور مذکر کے اندر مونس کے اندر مخاطب جمع مونس جو ہے، ان دونوں سیغے یہ اپنی حالت پہ ہی رہیں گے۔ یہ سیغہ ہے چھٹا، اور یہ سیغہ ہے جا کے جی 12واں سیغہ جی۔ کب مجزوم ہوتے ہیں؟ جس طرح پیچھے وہ 6 حرف تھے اس طرح سب سے پہلا حرف ہے یہاں پہ مجزوم کرنے کے لیے لم۔ دراصل یہ اصل حرف ہوتے ہیں، ان کو سیکھنا۔ لم، لام میم لم، یہ تاکید کے اندر ساتھ منفی کر دیتا ہے۔ جس طرح لن جو تھا وہ تاکید کے ساتھ منفی کرتا تھا، اسی طرح یہاں پہ لم جو ہے یہ بھی منفی تاکید کے ساتھ منفی کر دیتا ہے۔ اور دوسرا وہاں پہ تھا غلط لکھا ہوا ہے میں نے، یہ لفظ ہے ماضی، وہاں پہ تھا کہ لن لگنے سے فعل جو ہے منصوب، فعل مضارع منصوب وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، تو یہ لم لگنے سے منفی تاکید اور یہ ماضی کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، فکس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے، آپ نے دیکھنا ہے، ذہبہ سے ہم جب فعل مضارع بنائیں گے تو ہو جائے گا یذہبو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب اس کے شروع میں ہم لم لگائیں گے تو یہ فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا، یعنی کہ یہ پیش جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور یہ جزم کے ساتھ بدل جائے گی، تو لم یذہب ہو جائے گا۔ معنی کیا ہوگا؟ ہرگز وہ شخص نہیں گیا، ماضی والا معنی کریں گے، وہ ہرگز نہیں گیا۔ اور اسی طرح دوسرا لفظ کوئی بھی ہم لے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں پینے سے آیا تھا جی شاربہ، تو شریبہ یشربو، تو یشربو اس کا بنا لیا، تو تشربو بنا لیتے ہیں ہم، تشربو، تو نے پیا، لیکن جب شروع میں لم لگ گیا تو اب یہ مجزوم ہو جائے گا، تشرب ہو جائے گا۔ تم نے نہیں، تشربو کا مطلب تم پیتے ہو یا پیو گے، لیکن جب لم لگ گیا تو اس کا مطلب ہو جائے گا تم نے ہرگز نہیں پیا، یعنی کہ پہلے یہ مضارع جو ہے فعل مضارع
حال اور مستقبل دونوں کا معنی دے رہا ہوتا ہے، جب شروع میں اس کے اندر لم لگ جاتا ہے تو پھر یہ صرف اور صرف ماضی کا معنی دیتا ہے اور اس کی منفی میں تاخیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اس کا بھی استعمال موجود ہے، جس طرح سورہ اخلاص ہے، تو سورہ اخلاص کے اندر ہم دیکھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، ابھی دال کے اوپر جزم آئے گی، ولد اس کا مطلب پیدائش سے، ولد سے، والد سے، اسی یلد سے نکلا ہے۔ لم یلد، لم لگا منفی تاخیر اور ماضی کے اندر اس کا معنی ہو جائے گا، تو کیا معنی ہوگا؟ لم یلد، وہ ہرگز اس نے ہرگز نہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے جی، بیٹا اپنا نہیں بنایا، کسی کو کوئی بیٹا پیدا نہیں کیا۔ ولم یولد، اور نہ ہی وہ خود پیدا کیا گیا ہے۔ یولد، نہ ہی وہ خود پیدا کیا گیا ہے، یہ پیسیو وائس ہے اور یہ لم یلد ایکٹیو وائس ہے۔ اس کی ایک اور مثال کر لیتے ہیں، شریبت، تو اس سے ہم اگر بنائیں واحد متکلم کا صیغہ مضارع کا تو ہو جائے گا اشربو، اشربو، اس کا مطلب کیا ہوگا جی؟ میں پیتا ہوں یا پیوں گا۔ آگے اس کا ہم مفعول بنا دیتے ہیں، فائل تو اس کے اندر آنا ضمیر ہے نا جی، آنا ضمیر فائل ہے، جب اس کا مفعول ہم نے بنا دیا خمرہ، اشرب الخمرہ، میں شراب پیتا ہوں یا پیوں گا، لیکن جب اس کے شروع میں ہم نے لن لگا دیا تو اب اس پہ سب سے پہلے تو فعل مضارع منصوب ہو جائے گا پیچھے اس کے لگنے کی وجہ سے، تو معنی مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا اور نفی ہو جائے گی، میں ہرگز شراب نہیں پیوں گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب لن کی جگہ پہ ہم نے لم لگا دیا، لام میم لم، اور تو یہاں پہ یہ مجزوم ہو جائے گا، لم اشرب الخمرہ، لم اشرب الخمرہ، میں نے شراب ہرگز نہیں پی، کیونکہ یہ ماضی کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب بھی یہاں پہ ایک یہ ساکن ہے، با بھی ساکن ہو گئی اور آگے سے لام بھی ساکن ہے، تو آپ نے جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن کو زیر کے ساتھ بدل دیتے ہیں، لم اشرب الخمرہ، میں شراب، لم اشرب بل ہو جائے گا، میں شراب نہیں پیوں گا ہرگز، ٹھیک ہے، نہیں پیتا، میں نے شراب ہرگز نہیں پی، ماضی کے ساتھ اس کا معنی خاص ہو جائے گا۔ نمبر 2 لفظ جی جس میں فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے وہ ہے لما۔ لما مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور فعل ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے ابھی تک نہیں، یعنی کہ جس طرح ناٹ یٹ، ابھی تک نہیں، اور جب فعل ماضی کے ساتھ اس کا یوز ہوگا تو اس کا معنی ہو جائے گا جب، جن وغیرہ، جب وغیرہ اس میں معنی کے ساتھ استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی لفظ لے لیتے ہیں اس کو، بلکہ یہی جو لفظ ہم نے اوپر بنائے ہیں انہی کو ہم تبدیل اگر کر دیں فعل مضارع کے ساتھ، مثال کے طور پہ لم تھا تو اس کو لما کر دیا، یہ لما بنا دینا ہے لم کو، لما، اب یہ فعل مضارع پہ داخل ہے تو فعل مضارع پہ جب لما داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ابھی تک نہیں، تو لما یذهب، میں یہاں نئے سرے سے لکھ دیتا ہوں جی، لما یذهب، مجزوم بھی ہے، لما لگ گیا، فعل مضارع پہ ہے تو معنی ہوگا ابھی تک، ابھی تک وہ نہیں گیا، ابھی تک وہ نہیں گیا، اس کا معنی ہو جائے گا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں اسی طرح لفظ ہے فعل مضارع کا، کتبہ سے فعل مضارع بنائیں تو آ جائے گا یکتبو، تو ہم اس کو بنا دیتے ہیں مخاطب کا صیغہ تک تو بو، جب شروع میں لما لگ گیا تو یہ مجزوم ہو جائے گا، جزم سے بدل جائے گا، تو ہو جائے گا لما تکتب، فعل مضارع پہ داخل ہو گیا تو معنی ہوگا ابھی تک نہیں، ناٹ یٹ۔ اب اور کتب یکتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، لما تکتب، تم نے ابھی تک نہیں لکھا، لما تکتب، تم نے ابھی تک نہیں لکھا۔ تو یاد رکھیں جب بھی فعل مضارع کے شروع میں لما داخل ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا ابھی تک نہیں، جب فعل ماضی کے شروع میں لما داخل اس کا مطلب ہوگا جب، مثال کی یہی کتب ہے تو کتبہ کر دیتے ہیں کتبہ، کتبہ، جب اسے لگا لما
کتبہ تو مانا ہوگا جب اس نے لکھا، لما کتب زید، جب زید نے لکھا ہے جی، لما شارب عمر، جب عمر نے پیا، تو یہ لما کا مطلب یہاں پہ جب ہو جائے گا یا پھر مضارع پہ. تو یہ بہت ضروری بات ہے، بہت اہم ہے. بار بار قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لمبی لما بھی، تو ان کے اندر معنی بدلتے ہیں. دراصل ہم نے قرآن یہ گرامر سیکھنے کا مقصد بھی تو یہ ہے نا کہ قرآن مجید کا اچھے طریقے سے معنی کر سکیں. تو یہاں پہ یہ اس لیے ان کو نوٹ کرنا اور اچھی طرح نوٹ کرنا اور بعد میں ان کی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے جی. دیکھیں یہ سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے جی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ہم نے آج فعل مضارع مجزوم پڑھا ہے تو یہ لم آ گیا. تؤمن اصل میں تھا تؤمنون، جب لم دیکھا تو اس کا آخر سے نون ختم ہو گیا تو لم تؤمنوا ہو گیا. معنی کیا ہوگا؟ تم لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے. کہہ دیجیے میرے نبی لم تؤمنوا، تم لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. آگے دیکھیں گے اگر دوسرا لفظ ہم نے پڑھا لما، کیا پڑھا لفظ؟ لما جی. تو یہ جو لما ہے تو یہ فعل مضارع پہ داخل ہے تو اس کا معنی ہوگا ابھی تک نہیں. تو یہ فعل مضارع کو مجزوم کر دے گا، لیکن جب دو جزمیں اکٹھی ہو جائیں تو پہلی جزم کو زیر سے بدل دیتے ہیں. تو جیسے یہاں پہ لام کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، بدلی ہوئی ہے. ابھی تک وہ داخل نہیں، لما يدخل الایمان، ایمان جو ہے یہ اسم فعل کے بعد آ رہا ہے اور یہ حالت رفع میں ہے تو یقیناً فاعل ہوگا. پھر ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. دیکھ لیں جو یہ قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری جگہ پہ یہ لمحہ آتا ہے. فی قلوبکم تمہارے دلوں کے اندر، اور فی قلوبکم یہ مرکب اضافی اور پھر مرکب جاری بن کے متعلق بن جائے گا یدخلو کے. لیں جی دو ہمارے لفظ ہو گئے جی، لم اور لما، دونوں کا ہم نے پڑھ لیا. قرآن مجید سے ایک ایک مثال بھی مل گئی. تیسرا لفظ جو فعل مضارع کو مجزوم بناتا ہے وہ ہے ان. اس کا مطلب ہوتا ہے، اگر انگلش میں اس کو ہم اف کہہ دیتے ہیں، اور اس ان کو ان شرطیہ کہا جاتا ہے. ان شرطیہ یعنی ان کا معنی اگر تو شرط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے اگر تم چوری کرو گے تو تمہارا ہاتھ کٹے گا، اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا. وہ اگر وہ جائے گا تو یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، تو میں جاؤں گا یہ اس کی جزا ہے، جواب شرط ہے. اگر تم چوری کرو گے تو یہ چوری کرنا شرط ہے، تو ہاتھ کٹنا اس کی جزا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک اس کے اندر دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک کو شرطیہ کہتے ہیں، دوسرے کو ایک کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا کہتے ہیں. اس وجہ سے ان کو ان شرطیہ کہا جائے گا، کیونکہ ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ان شرطیہ ہوتا ہے اور دوسرا ان نافیہ ہوتا ہے، منفیہ، جو فعل کے اندر نفی پیدا کرتا ہے. وہ بعد میں ہم پڑھیں گے. فی الحال ان شرطیہ پڑھ رہے ہیں جو فعل مضارع کو مجزوم بنا دیتا ہے. تو جس فعل مضارع پہ ان داخل ہو وہ اس کو مجزوم کر دے گا. مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی، ان یذہب، ٹھیک ہے جی، ان اذہب یا ان یذہبا، دو یذہبانی تھا مثنیٰ، لیکن جب پیچھے ان داخل ہوا تو یذہبا ہو گیا، خفیف ہو گیا جی. اب یہاں پہ دیکھیں معنی کیا ہوگا؟ اگر وہ گیا، اگر میں گیا، اگر وہ دونوں گئے، تو یہاں اگر ہو گیا ہے، اگر کے ساتھ معنی ہوگا. قرآن مجید میں بھی یہ بہت جگہ استعمال آتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دکھاؤں گا. فی الحال اس کی ہم پریکٹس کر لیں کہ اس کو بنائیں گے کیسے. دیکھیں جی، اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا. اگر وہ جائے گا تو یہ شرط ہے، تو اگر کو اور تو کو ان دونوں کو ختم کر کے باقی وہ جائے گا، تو فعل مضارع کیا آئے گا؟ وہ جائے گا، مضارع آئے گا نا، یذہبو. ٹھیک ہے جی. میں جاؤں گا، اذہبو. اگر کے لیے کیا آتا ہے؟ ان، آخر سے مجزوم کر دیا فعل مضارع کو. ان یذہب اذہبو، بلکہ اذہب جواب شرط جو ہے یعنی جزا جو ہے وہ بھی مجزوم ہوگی جی. ان یذہب اذہب، اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا. بہت آسان ہے جی، بہت ایزی ہے. اگر تم چوری کرو گے، ان تسرق ہے جی، تو تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا. یسرق یدک،
یہ پیسیو وائس ہو جائے گا جو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. ان تصرک ہم نے یہ پڑھ لیا ہے. اس کی ایک دو مثال اور کرتے ہیں اور پھر اس کی قرآن مجید سے ایک آپ کو دکھا. مثال ہے جی آپ کے سامنے، اگر تم ٹھنڈا پانی پیو گے تو بیمار ہو جاؤ گے. ٹھنڈا پانی پیو گے تک یہ شرط ہے، اور تو بیمار ہو جاؤ گے یہ جزا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کو چھوڑ دیں تو کو بھی چھوڑ دیں. تم ٹھنڈا پانی پیو گے، پینے کے لیے شاربہ یشربو آتا ہے. تم ٹھنڈا، تم ایک آدمی ہو تو آئے گا تش ربو، تش ربو. ٹھیک ہے جی. تم ٹھنڈا پانی پیتے ہو یا پیو گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کے لیے شروع میں کیا آ جائے گا جی؟ ان ٹھنڈا پانی پینے جس کو پیا جا رہا ہے وہ کیا جی؟ تشریبو. یہ تو وہ سیگا ہے، 12 سیگوں میں سے ہیں، تو اس کا فائل اسی کے اندر ہوتا ہے اور وہ ہے انتا. فائل ہو گیا. پیچھے رہ گیا ٹھنڈا پانی. پانی کو پیا جا رہا ہے تو پانی کیا آ جائے گا؟ مفعول بن جائے گا. تو پانی کو عربی میں ہم کہتے ہیں الماء. ٹھیک ہے جی. الماء مفعول بن جائے گا تو یہ حالت نصب میں ہے. ٹھنڈا پانی بھی ہے تو یہ پانی کی صفت ہے، اور موصوف صفت ہر چیز میں ایک جیسے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بالکل اسی طرح سیم لگا دیں گے ہم. باردہ، باردہ، الماء الباردہ. ان تشرب، تشریبو نہیں آئے گا، جب ان لگ گیا تو یہ مجزوم ہو جائے گا. ان تشرب الماء الباردہ. ٹھیک ہے جی. اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں تو پہلے ساکن کے نیچے زیر آ جائے گی. ان تشرب الماء الباردہ. لے جی. بیمار ہو جاؤ گے تم، وہی اگلا آدمی بیمار ہوگا نا جو سیکنڈ پرسن ہے. تو بیمار کے لیے ماریزہ، تو یم تمروز. ٹھیک ہے جی. تمریز، تو تم بیمار ہو جائے گا مریض سے جی. اگر تم سب اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اگر تم سب اللہ کی مدد کرو گے، یہاں پہ شرط آگے جزا. ان کو ختم کی، اگر کو ختم کیا اور تو کو ختم کیا. تم اللہ کی مدد کرو گے، سب لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع مذکر ہے. تم سب اللہ کی مدد کرو گے تو مدد کرنے کے لیے کیا آتا ہے؟ نصرہ. فعل مضارع بنایا ہم نے ینصرو. تم سب، تو یہ مخاطب ہے، سیکنڈ پرسن ہے، تو تنصر. جمع کا صیغہ تو تنصرون، تنصرون. ٹھیک ہے جی. کس کی مدد کرنی ہے؟ تم مدد کرو گے اللہ کی، تو مفعول بن جائے گا اللہ. کیا بن جائے گا؟ اللہ. مراد اللہ کا دین ہے نا جی. تم مدد کرو گے اللہ کی. اگر لگا دیں شروع میں جی، ان اگر، تو اس سے سب سے پہلے تو نون ختم ہوگا، خفیف ہو جائے گا. ان تنصر اللہ، اب کیا ہو جائے گا؟ ان تنصرو اللہ. اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، وہ تمہاری مدد کرے گا. تو کو چھوڑ دیں جی، وہ تمہاری مدد کرے گا. تو وہ تمہاری مدد کرے گا، یہاں پہ پرونون استعمال ہو رہا ہے فائل، تو ین سورو تمہاری، کم، کم ضمیر فائل بن جائے گی. ینصرکم، ینصرکم. اب مانا کریں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم، تو خود بخود لگ جائے گا نا شرط کی وجہ سے. جب شرط شروع میں آئے گا تو جزا بھی تو خود بنانی پڑے گی نا، وہ بنتی ہے. تو وہ تمہاری مدد کرے گا. بہت آسان ہے. اب اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے جی. اس کی بھی آپ خود بنا سکتے ہیں. اور اس سے ملتا جلتا، بالکل اس سے ملتی جلتی آپ کو وہی آیت جو پہلے ہم نے سورہ حجرات کی دیکھی ہے وہی دکھاتا ہوں، اور اس سے ہمارا یہ لفظ بھی حل ہو جائے گا. جی دوبارہ دیکھیں. قالت الاعراب آمنا، ہم پہلے یہ دیکھ چکے ہیں. لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، لیکن تم اسلام لے کے آؤ. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. آگے دیکھیں جی. وَإِن تُطِيعُوا، ان شرطیہ آ گیا جی، اور معنی ہوتا ہے اگر. اگر تم اطاعت کرو، تطیعون تھا پھر مذکر مخاطب والا، جمع مذکر مخاطب والا. اور اگر تم اطاعت کرو اللہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، لَيَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، لا یلتکم، نہیں وہ کم کرے گا، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، شیئن، کچھ بھی. تو یہاں پہ ان شرطیہ ہے، لا یلتکم، یہ اس کی جزا بن رہی ہے. تو یہ 3 حرف آج ہم نے پڑھے ہیں. آپ اس کی اچھی طرح پریکٹس کر لیے، اور قرآن مجید میں بار بار آپ کو یہ سارے حروف نظر آتے جائیں گے اور ملتے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.